سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ پہلے طوس کا رخ کیا تھا اور طوس کے حکمران اسرائیل یا ارسلان کو سبق سکھانے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، اس لیے کہ ماضی میں اسی اسرائیل نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف اس کے بدترین دشمن احمد خان کی مدد کی تھی، لہذا سلطان اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرنے میں حق بجانب تھا، اسی لیے وہ لشکر لے کر طوس کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف اسرائیل کو بھی اپنی طاقت اور قوت پر بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز اور فخر تھا۔ اس نے بھی طوس کے نواح میں سلطان محمود غزنوی سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رباط فروا کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، چنانچہ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد سب سے پہلے اسرائیل حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ قیامت رات کے اندھیروں میں شکست، بے حوصلگی اور نارسائی طاری کرتے عذابوں، کرب کی سیاہ ناکامیوں میں جذبوں اور خواہشوں کا اضطراب طاری کرتے برہم بگولوں کے تازیانوں اور ساحلوں کی ریت پر برسوں پرانے نقوش اور خیموں تک کی دھجیاں اڑا دینے والے وقت کے بدترین طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمود غزنوی نے بھی اپنے کام کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کو سرابوں کی دھول سے حسرتوں کے حروف رقم کرتی خون میں ڈوبی نیزوں کی انیوں کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر وہ اسرائیل کے لشکر پر نئی صبحوں کے خول میں درد جولاں، ہر خواہش، ہر خود شناسی کو ریت کے گروندوں اور کاغذی محل کی طرح اڑا دینے والے لوح و قلم کے وارثوں، منزل کی راحتوں سے محروم کرتی دہکتی پراسرار قوتوں، جور و استبداد سے بھرپور پرعذاب خواہشوں، سراب عذاب لمحوں اور لاوارثی کے عذاب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یوں رباط فراوا کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے پر اپنے مقاصد کی آخری ضرب لگانے لگے تھے۔ بیزاری اور نفرت کی لہریں جاگ اٹھی تھیں، تقدیر کے پیاسے کربناک لمحات اپنا رنگ دکھانے لگے تھے، موت کے خونی آثار اور درد و فرقت کے پیوند لگاتی قضا ولولہ انگیز ترنگ کے ساتھ چارسو چھانے لگی تھی۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ اپنے شمالی منجمد بیابانوں کے زہریلے جنگجوؤں کی مدد سے سلطان محمود کو شکست دے کر مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کے حربے عجیب و غریب تھے، وہ اور اس کے لشکری آگے بڑھنا جانتے تھے، پیٹھ پھیر کر پیچھے جانا یا پسپا ہونا ان کا کام نہیں تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد اسرائیل نے اندازہ لگایا کہ اس کے لشکری ہراساں پریشان اور قوت ارادی، حکمت و ادراک سے محروم ہونے لگے ہیں۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سلطان محمود کی ہولناک یلغار اور غموں کی کرب خیز ضربوں کے سامنے میدان جنگ میں کوئی اس کا مستغیث، کوئی خیرخواہ نہیں ہے، اور یہ کہ اگر اس نے جنگ اس طرح جاری رکھی تو موت کی تلاطم خیز آغوش اور سرسراتی ہواؤں جیسی قضا اسے اور اس کے سارے لشکریوں کو نگل کر ہی دم لے گی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اسرائیل نے شکست قبول کی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب نشاپور، دہستان اور جرجانیہ تک کیا۔ اس طرح اس مہم کو بھی سلطان محمود غزنوی نے کمال ہمت اور جوانمردی سے نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ سر کیا۔ طوس کی اس مہم کو بہترین انداز میں سر کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ابر شہر کا عزم کیا۔ رے کا حکمران ان دنوں ایک شخص نجف الدولہ تھا، وہ نہایت عیاش تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے حرم میں ہر وقت حسین عورتوں کا جمگٹھا رہتا تھا، اس کے شب و روز حرم ہی میں گزرتے تھے۔ یہ خبیث انسان جب اپنے محل کے اندر عورتوں کی صحبت سے اکتا جاتا تو ان سے قصے کہانیاں سنتا۔ وہ حکومت کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا، بلکہ اس کی ایک حسین ترین اور محبوب لونڈی حکومت چلاتی تھی۔ چنانچہ اس کی ان حرکتوں کی اطلاع کچھ لوگوں نے سلطان محمود غزنوی سے کہی اور سلطان سے گزارش کی کہ رے پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو اس عیاش حکمران سے نجات دلائے۔ سلطان ان دنوں کچھ بیمار اور صاحب فراش تھا، اس کے باوجود بھی اس نے ان کی اس درخواست پر لبیک کہا اور اپنا لشکر لے کر رے کی طرف روانہ ہوا۔ رے کا حکمران مجد الدولہ سلطان کا سامنا نہ کر سکا، سلطان نے اسے زیر کر لیا اور اس طرح سلطان اس کی حکومت کے قصر میں داخل ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجد الدولہ کے محل سے سلطان کو 10 لاکھ سرخ و دینار، 5000 دینار کے قریب ہیرے جواہرات، 6000 قیمتی پارچہ جات، سونے چاندی کے ظروف اور آلات حرب و ضرب وغیرہ حاصل ہوئے۔ رے کا حکمران کرامتی تھا اور سلطان محمود غزنوی ویسے بھی کرامتیوں کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ رے شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے رے کے علاوہ کرامتیوں کے دوسرے قلعوں اور شہروں پر حملہ کیا۔ بے شمار کرامتی علماء اور امراء کو قتل کر دیا گیا۔ اس فرقہ کی تمام کتابیں جلا کر راکھ کر دیں، باقی علوم و فنون کی کتابیں 100 اونٹوں کا بار بنا کر غزنی بھجوا دی گئیں۔ قطع نظر اس کے سلطان محمود کی بیماری کی وجہ سے صحت کافی گر چکی تھی، اس نے جرجان اور تبرستان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے کہ کرامتی اب گروہ در گروہ تبرستان اور جرجان کے علاقوں میں جمع ہو رہے تھے۔
اور وہاں کے حکمران منوچہر کے پاس پناہ حاصل کر رہے تھے۔ اس بنا پر سلطان محمود غزنوی نے بحیرہ کپسین کے جنوب میں تبرستان اور جرجان پر حملہ آور ہو کر منوچہر کو سزا دینے اور وہاں جمع ہونے والے کرامتیوں کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ جہاں تک جرجان کا تعلق ہے تو اس کی حدود تقریباً وہی تھی جو موجودہ ایرانی صوبے استر آباد کی ہے۔ اس علاقے کی زرخیزی اور خوشحالی کا دار و مدار ترک اور جرجان کے درمیانی علاقے پر مشتمل تھا۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ جرجان کے حاکم منوچہر کی طرف بڑھا تھا، اس لیے کہ منوچہر کے ارد گرد بے شمار اند گنت کرامتہ جمع ہو گئے تھے۔ منوچہر سے متعلق وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کرامتی تھا یا نہیں، لیکن اس کے ارد گرد ریش شہر سے بھاگنے والے کرامتی ضرور جمع ہو رہے تھے اور تبرستان اور جرجان میں ایک طرح سے زور اور قوت پکڑنا شروع کر دی تھی۔ سلطان محمود غزنوی چونکہ شروع ہی سے کرامتہ کی بہکونی کرنا چاہتا تھا، ان کا بدترین دشمن تھا، لہٰذا صاحب فراش ہونے کے باوجود اس نے بڑی تیزی سے منوچہر کا رخ کیا۔ منوچہر کو بھی اپنی طاقت اور قوت پر نہ جانے کیوں گھمنڈ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنا احمق پن اور حماقت ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے انگنت لشکر کے ساتھ خم ٹھونک کر سلطان محمود غزنوی کے سامنے صف آرا ہوا۔ اس کے بعد اسی منوچہر نے بے سوز سینوں میں جلتے کھولتے کرب خیز سرابوں، من کی چتا کو بسم کرتے آتش کے بھڑکتے الاؤ اور اجل کے سیاخانوں میں ہوس کے سوداگروں کی طرح اپنے لشکر کی پیش قدمی شروع کی۔ پھر وہ سیاہ بختی کے سایوں میں محب فضا کے اندر ہر شے کو بھیانک کھنڈروں میں تبدیل کرتی موجوں کے پیچ و تاب موت کی کراہیں، بنجر پیاس اور سوگ کی آنچ، زندگی کی علم بھری داستانیں کھڑی کرتے شیطانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ منوچہر کا یہ حملہ طوفانوں کی شباب، موجوں کی برہمی، دیووں کی لو پر پرآشوب تحریریں لکھتے علم نصیب سایوں کا سا تھا۔ لیکن منوچہر کی بدقسمتی کے شاید اس سے پہلے اس نے سلطان محمود غزنوی کے انداز جنگ آوری، اس کی شجاعت، اس کی بہادری، اس کی دلیری کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ چنانچہ سلطان نے اس کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے لشکر کے کچھ حصے عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین کی سرکردگی میں بھی دیے تھے اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ جب سلطان کے مقابلے میں منوچہر کو شکست کا سامنا کرنا پڑے تب عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین اپنے اپنے حصوں کو لے کر دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے اطراف میں پھیل جائیں اور بھاگنے والے کسی بھی کرامتی کو کامیاب نہ ہونے دیں اور انہی میدانوں اور اسی رزمگاہ کے اندر ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ سارے انتظام کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پہلے اپنے حصہ کے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر منوچہر کے لشکر پر نگر نگر میں سلگتے سائے، نفس نفس میں قضا کی آمد، لمحے لمحے میں دکھ کی کسک، قدم قدم پر غموں کی یلغار کھڑی کرتی موت کی تلاطم خیز گونجوں، ہر موڑ پر الجھن پیدا کرتی خوفناک لہروں کی گونجوں، خون آلود بھنور کو جنم دیتی چیختی چلاتی ہواؤں، اور فنا انجام کرب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے اس طرح حملہ آور ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس کے لشکریوں کا دایاں بائلو بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی منوچہر پر ہر شے میں اذیتوں کی طرح گھس کر چھید کرتی قضا کی لپیٹیں، تجسس کے سمندر میں دستے کوزاگر کسی مشاطی کے ساتھ سرابوں کی دھول کی طرح ناچتی قضا، اور خواب نگر کی وسیع وادیوں میں زمین پر سرگرداں شورش بھری موجوں کے خروش اور خوف کی طرح کود پڑا تھا۔ دائیں پہلو کے ساتھ ہی ساتھ بایاں پہلو بھی وحشت بھری تنہائیوں میں درد کے کلزم کھڑے کرتی نفرت کی اداس رتوں کی طرح آگے بڑھا، اور پھر وہ بھی منوچہر کے لشکر پر زمیں بوس اور پاش پاش کر دینے والے قہر لمحوں کے سنگم، ظلمت ہر ماہ میں برے ایام کی ویرانیاں کھڑی کرتے، پریشان لمحوں کے فروغ، امیدوں کی بیٹھی گود میں جانکنی کی ساتیں، بے ثمر خواہشیں، شکستوں کے غبار، زخموں کے نقش و نگار پیدا کرتے، آگ و خون کے وحشت بدوش کھیل، ظلم و جبر کی سیاہ گٹھاؤں اور نفرت کی پھیلتی لہروں کی طرح چڑھ دوڑا تھا۔ دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے جرجان کے نوا میں شوریدہ آوازوں میں بے زنجیر ہوتی موجوں اور حیات کو مرگ کے خونی کھیل میں مبتلا کرتی قسمتوں کی برکشتگی اور جوش مارتی حدت کی طرح ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ زمیں بوس اور پاش پاش کر دینے والے قہر لمحے اپنے پھندے کسنے لگے تھے۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی، عین اس موقع پر سلطان محمود غزنوی اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا حوصلہ اور جوش بڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا: اپنی ملت کی تاریخ لکھنے والے میرے مجاہدوں، ان اسلام دشمن قوتوں کے لیے بوسیدہ کفن کی ویرانیاں بن جاؤ۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، اپنی ملت کا بخت بن کر، کڑی راتوں کی فتح مندی کی بازگشت بن کر، قہروں کی سی خاموشی کی طرح ان بدبخت کرامتیوں پر چھاتے چلے جاؤ۔ بہنوں کی دعاؤں، ماؤں کے تبسم کے سایوں اور بچوں کی معصومیت کے پرتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ان کرامتیوں کے لیے قضا کا اشوب سیل وقت کی تپش ثابت ہو، اور ان میں سے کسی کو بچ کر بھاگنے نہ دو۔
ملت کے امین میرے ساتھیوں، تائید خداوندی کے عنوان بن کر ملت کی دعاؤں اور عاجزی کے ساتھ دونوں جہانوں کے رب کو یاد کر کے نعرہ مارو کہ ہم زمین پر آخری رسول کے خلیفہ ہیں۔ تکبیریں بلند کرو کہ ہم انسانیت کی اوج ہیں، صبح کی ظرفشانی امن و سلامتی کا فروغ ہیں۔ یہ کرامتی ہمارے دین پر ایک بہت بڑی ضرب اور ہمارے مذہب کو زخم کرنے والے ہیں۔ قہر بھرے جکڑوں لحد میں اتار دینے والے قضا لمحوں کی طرح ان کا خاتمہ کرتے چلے جاؤ۔ عبودیت کی راہوں پر فلاکت و ہلاکت اور قضاء و مرگ کے شکنجوں جیسا ماحول ان کے لیے پیدا کرتے چلے جاؤ۔ سلطان محمود غزنوی کے ان الفاظ نے اس کے لشکریوں اور مجاہدوں میں ایک عجیب طرح کا جوش اور ولولہ پیدا کر کے رکھ دیا تھا، لہذا وہ پہلے کی نسبت زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ وقت کی تیز رفتار قہرمانیوں، لہروں کے ماورائی سفر اور غضب بن کر نزول کرتی برق کی طرح ضربیں لگانے لگے تھے، جس کے نتیجہ میں منوچہر کے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے لشکری پیچھے بھاگے۔ سب سے پہلے کرامتی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگے تھے، لیکن اب بھاگنا بھی مشکل تھا، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی کی پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین فوراً اپنے اپنے حصہ کے لشکر کے ساتھ دائیں بائیں پھیلے اور انہوں نے بھاگتے ہوئے کرامتیوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ دوسرے سالار بھی سامنے کی طرف سے کرامتیوں کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ اس طرح جرجان کے نواح میں ایک طرح سے کرامتیوں کا خاتمہ کر دیا گیا اور منوچہر حاکم جرجان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ جنگ کے بعد جب زخمیوں کی دیکھ بھال ہو چکی تب منوچہر کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ منوچہر کی گردن جھکی ہوئی تھی، شرمندہ تھا، گردن جھکائے سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان نے چند لمحوں تک گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم شروع سے جانتے تھے کہ میں ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتا جو ہمارے دین سے دشمنی نبھاتے ہیں اور ہمارے دین کے اندر وہ باتیں پھیلاتی ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تم یہ بھی جانتے تھے کہ میں شروع سے ہی ان کرامتیوں کا بدترین دشمن رہا ہوں، پھر بھی جب یہ رے اور دوسرے مقامات سے بھاگ کر تمہارے پاس آئے تو تم نے انہیں پناہ دی۔ کہ تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ان کا تعاقب بھی کر سکتا ہوں؟ کہ تم نے یہ ٹھان لی تھی کہ غزنی یہاں سے بہت دور ہے اور میں ان کے تعاقب میں نہیں نکلوں گا؟ یہ جرجان اور طبرستان تو بہت نزدیک کی بات ہے، اگرچہ بحیرہ روم کے کنارے پر بھی کہیں پناہ لیتے تو میں وہاں تک بھی ان کا تعاقب کرتا، اس لیے کہ کرامتہ کا خاتمہ کرنا میں نے اپنی زندگی کا مقصد اور محور بنا لیا ہے۔ منوچہر شرمندہ اور خجل سا دکھائی دے رہا تھا، ایک دم آگے بڑھا، اس نے سلطان محمود کے پاؤں پکڑ لیے۔ سلطان نے فوراً پاؤں پیچھے ہٹائے اور کہنے لگا، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کچھ پوچھا ہے اس کا جواب چاہتا ہوں۔ اس پر منوچہر بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگا، سلطان محترم، آپ جانتے ہیں میں کرامتی نہیں ہوں، میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو دین کے اندر رخنہ اندازیاں اور دین کے اندر تبدیلیاں اور دین کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ سلطان محترم، جب یہ گروہ در گروہ جوک در جوک میرے علاقوں میں آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے تب میں ان کے خلاف حرکت میں آنے سے ہچکچایا، اس لیے کہ یہ تعداد میں زیادہ تھے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ کرامتی مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ صرف آپ ایک ہی ہستی ہیں جن کا ان ظالموں پر رعب اور دبدبہ چھایا ہوا ہے۔ میں ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکا۔ میں یہ خیال کرتا تھا کہ اگر میں ان کے مقابل آیا تو یہ مجھ سے ٹکرا کر میرا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، اس بنا پر میں ان کے سامنے خاموش رہا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی طاقت اور قوت میں اضافہ کروں گا، اور جس کرامتی نے بھی میرے ہاں پناہ لینے کی کوشش کی اس کا سر قلم کر دوں گا، اور ہمیشہ آپ کا مطیع اور فرما بردار رہوں گا۔ جو احکامات مجھے ملتے رہیں گے ان پر عمل کرتا رہوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ۔ سلطان محمود غزنوی مسکرایا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کر رہا۔ تم نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ آنے والے دور میں تم کسی کرامتی کو اپنے یہاں پناہ نہیں دو گے، اور یہ کہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر کے جب کبھی بھی کسی کرامتی نے تمہارے یہاں پناہ لی تو اس کا سر قلم کر دو گے، میرے لیے بس یہی کافی ہے، تمہارے لیے عام معافی ہے۔ ساتھ ہی میں تمہیں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرو۔ کرامتی یقیناً ان علاقوں کی طرف آ کر پناہ لیتے ہیں، اور جو کرامتی بھی تمہارا رخ کرے اس کا خاتمہ کرتے چلے جاؤ۔ میری زندگی کا مقصد یوں جانو، میری خواہش یہ ہے ان کرامتیوں کا اللہ کی زمین پر مکمل صفایا کر دیا جائے۔ معاف کیے جانے پر منوچہر نے سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ سلطان نے چند روز تک جرجان کے نواح میں قیام کیا، اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کا رخ کیا تھا۔ ایک روز سلطان فاتح کی حیثیت سے غزنی میں داخل ہوا۔ غزنی کے شہریوں نے شاندار انداز میں سلطان اور اس کے لشکر کا استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیوں کی بارش لشکریوں پر کر دی گئی۔ یہ ایک شاندار استقبال تھا جو سلطان محمود غزنوی کا ہوا، اور شاید یہ آخری مہم تھی جسے سر کر کے سلطان ایک فاتح کی حیثیت سے غزنی شہر میں داخل ہوا تھا۔
دوسری طرف سنجر، عثمان، ارجان، باشان، خسار اور کوشل بھی اپنے بچے کے ساتھ لشکر کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے اور ایک شاہراہ کے ایک طرف کھڑے تھے۔ سلطان کے پیچھے پیچھے جب عبداللہ کراتگین ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لوگوں کی گلپاشی کے جواب میں ہاتھ ہلا رہا تھا، اچانک اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی۔ آواز کوشل کی تھی، جس نے اسے پکارا تھا۔ عبداللہ کراتگین کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان نے وہاں اپنے لشکر کو روک دیا، پھر لشکریوں کو اپنے اپنے گھروں اور مستقر کی طرف جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین بھی اپنے گھوڑوں سے اترے، پھر سنجر، عثمان، ارجان، باشان، خسار اور کوشل کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب عبداللہ کراتگین کی حویلی میں داخل ہوئے۔ جب سب دیوان خانہ میں بیٹھ گئے تب سب سے پہلے عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین کو اس کامیاب مہم پر مبارکباد دی۔ پھر گفتگو کا آغاز سنجر نے کیا اور اپنے بڑے بھائی اور عبداللہ کراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی، گزشتہ کئی دن سے ہماری بہن کوشل ارادہ کر رہی تھی کہ وہ آپ سے ایک موضوع پر گفتگو کرے گی۔ اس پر عبداللہ کراتگین نے کوشل کی طرف دیکھا۔ کوشل مسکرائی اور کہنے لگی، بات یہ ہے کہ میں انہیں بتا بیٹھی ہوں کہ جو ہی آپ اس مہم سے فارغ ہوں گے ہم لاہور کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ میرے اس انکشاف کے جواب میں سنجر، عثمان، ارجان، باشان اور خسار نے بھی باہم مشورہ کرنے کے بعد اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ لاہور جائیں گے اور وہاں کچھ دن رہ کر آئیں گے۔ دراصل سنجر جانے کے لیے ہچکچا رہا تھا، ارجان جانا چاہتی ہے، خسار بھی بڑی بے چین ہے۔ سنجر اس لیے ہچکچا رہا ہے کہ اس کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ دکان کرتا ہے لہٰذا اس کی دکان کا کیا ہوگا۔ اس موقع پر عبداللہ کراتگین نے اپنے پہلو میں بیٹھے احمد نیالگین کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر دونوں نے آپس میں خسر پسر کی، پھر عبداللہ کراتگین سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ویسے سلطان کے ساتھ میری مکمل اور تفصیل کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے۔ ہمارے درمیان یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جس لشکر نے لاہور میں میرے ساتھ رہنا ہے وہ 2-3 دن یہاں قیام کرے گا۔ اس کے بعد میں اور کوشل اس لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ اب جب کہ آپ سب لوگوں کا بھی ارادہ ہے کہ چند روز آپ سب لاہور جا کر رہنا چاہتے ہیں تو سنجر کو اس سلسلہ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دکان کسی کے حوالے کر دی جائے۔ اتنے دن اگر دکان کی آمدنی نہیں ہوتی تو جتنا اس کا نقصان ہوگا میں پورا کر دوں گا۔ پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تم سب تیار رہنا۔ 3 دن بعد جب لشکر یہاں سے کوچ کرے گا تو ہم سب لاہور کا رخ کریں گے۔ عبداللہ کراتگین کے اس فیصلے پر سنجر، عثمان، ارجان، باشان اور خسار کے علاوہ کوشل کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ چنانچہ 3 دن بعد عبداللہ کراتگین، احمد نیالگین اور کوشل سب کے ساتھ اس لشکر کے ہمراہ لاہور کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ جس لشکر نے لاہور میں جا کر عبداللہ کراتگین کی کمانداری میں قیام کرنا تھا، اس لیے کہ بقول مورخین سلطان محمود غزنوی نے عبداللہ کراتگین کو لاہور میں اپنے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا تھا۔